TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین وزیر برائے بین الاقوامی ترقی ہرجیت سنگھ سجن نے کہا ہے کہ کینیڈا افغانستان کو $56 ملین امداد دے گا۔ یہ امداد 2022 میں دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاپان کے بعد کینیڈا نے بھی افغانستان کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر برائے بین الاقوامی ترقی ہرجیت سنگھ سجن نے کہا ہے کہ کینیڈا افغانستان کو $56 ملین امداد دے گا۔ یہ امداد 2022 میں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس مشکل صورتحال میں افغان عوام کی امداد کرنا ہوگی۔ گزشتہ روز جاپان نے افغانستان کے لیے $100 ملین مالیت کا پیکج دینے کا اعلان کیا تھا۔ پیکج افغانستان میں خوراک، پانی اور صحت کے لیے استعمال ہوگا۔ جاپان اس سے قبل بھی $5 کروڑ 80 لاکھ کا ہنگامی عطیہ افغانستان کو فراہم کر چکا ہے۔ حکومتی عہدیدار کا کہنا ہے کہ افغان عوام کی امداد کا مقصد ملک اور گرد و نواح کے خطے میں استحکام لانا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک اس مشکل وقت میں افغانستان کی امداد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے انسانی بنیاد پر افغانستان کے لیے $5 ارب امداد کی منظوری دے رکھی ہے، جس میں 50,000 میٹرک ٹن گندم اور ادویات و میڈیکل کا سامان شامل ہے۔ روس کی جانب سے انسانی امداد پر مشتمل سامان کی پہلی کھیپ کابل پہنچ چکی ہے۔ چند دنوں کے دوران ایران، پاکستان، ازبکستان، چین اور قطر سمیت کچھ ممالک نے افغانستان کو انسانی امداد اور طبی سامان کی فراہمی میں تعاون کیا ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی برادری نے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کے اہل خانہ کے لیے $1 لاکھ امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں پاکستانی برادری نے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کے اہل خانہ کے لیے $1 لاکھ امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ٹورنٹو میں پاکستانی ہائی کمیشن میں آنجہانی پریانتھا کے اہل خانہ کی امداد کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ واضح رہے کہ 3 دسمبر کو سیالکوٹ میں سینکڑوں مشتعل افراد نے سری لنکن شہری کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس کی لاش کی بے حرمتی کر کے آگ لگا دی، جس کے بعد پنجاب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے عملے سے 6 افراد کا کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو قرنطینہ میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے عملے سے 6 افراد کا کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو قرنطینہ میں لے لیا ہے۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے دارالحکومت اوٹاوا میں اپنی رہائش گاہ سے آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ آفس سے 3 ملازمین اور حفاظتی دستے سے 3 سیکیورٹی اہلکاروں کا کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت نکلا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ شکل میں ٹیسٹ کروائے ہیں اور رابطوں کو ہر ممکنہ حد تک کم کر کے عوامی صحت پروٹوکول پر عمل کر رہے ہیں۔ ٹروڈو نے کہا ہے کہ اس وقت تک میں نے تمام طبی مشوروں پر عمل کیا ہے، فوری ٹیسٹ اور باقاعدہ ٹیسٹ کروائے ہیں، فی الوقت نتائج منفی ہیں۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر کسی ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت نکلا تو اس بارے میں آپ کو باخبر کیا جائے گا۔ اپنے عملے کے ساتھ قریبی رابطے کو منقطع کرنے کے لیے مکمل قرنطینے میں جا رہا ہوں۔ بلا شبہ میں عوامی صحت کے اصولوں پر عمل پیرا رہوں گا۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,61,563 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 19,22,227 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,113 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 18,09,406 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,61,563 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,133 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,01,698 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,652 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,45,080 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں،
جبکہ 3,299 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,31,131 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,409 ہے۔ OIC اجلاس میں افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے دیگر غیر اسلامی ممالک کو مشترکہ تعاون کی دعوت دینے پر امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ OIC اجلاس میں افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے دیگر غیر اسلامی ممالک کو مشترکہ تعاون کی دعوت دینے پر امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بحرانوں سے دوچار ممالک کی امداد کے حوالے سے OIC کا یہ غیر معمولی اجلاس ہمارے مشترکہ مقصد اور اس پر عمل درآمد کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے افغانستان مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر امداد کی اپیل کی اور افغان عوام کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان کو امدادی اشیاء بھیجنے پر پابندی اٹھانے کے لیے امریکی قرارداد منظور کر لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق منظور کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ افغانستان میں امدادی کام کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، بشرط یہ امدادی فنڈ طالبان حکومت کے حوالے نہ کیا جائے۔ قرارداد کی منظوری کے بعد بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء افغانستان بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جبکہ ابتدائی طور پر یہ قرارداد 1 سال کے لیے مؤثر ہوگی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کے سنگین نتائج ہوں گے، جس کی قیمت دنیا کو چکانا پڑے گی۔ روس یوکرین کی سرحد پر تعینات اپنے فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد پر مزید فوجی تعینات کرنے سے باز رہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو میں روس کو خبردار کیا کہ وہ یوکرین کی سرحد پر کسی بھی جارحیت سے باز رہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کے سنگین نتائج ہوں گے، جس کی قیمت دنیا کو چکانا پڑے گی۔ روس یوکرین کی سرحد پر تعینات اپنے فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ روس نے یوکرین کے خلاف حملے کی تیاریوں کی تردید کرتے ہوئے امریکہ اور نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مشرقی جانب فوجی پھیلاؤ کو روکیں۔ امریکہ اور اتحادی یوکرین پر حملے کی صورت میں روس پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاسپورٹ آفس کے گیٹ کے سامنے خودکش دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاسپورٹ آفس کے گیٹ کے سامنے خودکش دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق خودکش حملہ آور نے پاسپورٹ آفس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز کے روکنے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ طالبان سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ آفس میں جمعرات کا دن طالبان حکام کے لیے مخصوص ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,33,029 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27,76,0811 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 53,96,088 ہو گئیں۔ 24,87,89,852 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,33,029 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,25,10,978 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,78,759 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,47,65,976 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 63ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,867 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,51,462 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔